الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے جنگ احد کا تذکرہ پڑھا۔ بہت ساری ایمان افروز باتیں ہم کو دیکھنے کو ملی۔ آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی وہ ہے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آنکھ، نیاز بھائی، قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جو جنگ احد میں لڑ رہے ہیں، آنکھ پپوٹے سے نکل کر باہر آ گئی، رخسار پر کیا ہو رہی ہے؟ ڈھلک رہی۔ آنکھ کا اپنی جگہ چھوڑ دینا، باہر نکل آنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آنکھ جو پپوٹے سے نکل کر چہرے پر ڈھلک گئی تھی، اس کو اٹھا کر اپنی ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پپوٹے میں رکھا۔ تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں یہ آنکھ زیادہ روشنی والی تھی جو پپوٹے سے نکل گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا اور بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی تھی، روشنی میں بھی تیز تھی اور خوبصورت بھی لگتی تھی۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جن کے دانت ٹوٹ گئے، 22 زخم ان کو لگے اور ایسے پیروں میں زخم آیا کہ وہ لنگڑے ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح ایک اور بات جو جنگ احد میں دیکھنے کو ملتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ تو ان کے والد تھے مالک بن سنان، ان کے ابا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہنے لگا تو انہوں نے اپنی زبان سے اسے صاف کیا، چاٹ کر کیا کیا؟ صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک اس کو تھوک دو، کیا کرو؟ وہ خون کو کیا کرو؟ تھوک دو۔ انہوں نے کہا واللہ میں اسے ہرگز نہیں تھوکوں گا۔ اس کے بعد پلٹ کر وہ دشمنوں سے لڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کسے دیکھے؟ مالک بن سنان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو دیکھے۔ اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آخری چیز ان کے منہ میں جو گئی وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا جو انہوں نے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو صاف کیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تھی بات مردوں کی۔ عورتیں بھی کم نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عورتیں تھیں اس میں تھی ام عمارہ، نصیبہ رضی اللہ عنہ، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ۔ تو وہ لڑتی رہی مسلمانوں کی طرف سے، اور عبداللہ بن قمعہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر تلوار ماری تھی، ایک مار اس نے یہاں مارا، اور ایک مار عبداللہ بن قمعہ نے ایسی مار ماری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کی ٹوپی کی 2 کیلیں یہاں گڑ گئیں، نہیں، اس ہڈی میں کیا ہو گئیں؟ چھپ گئیں۔ اور نکالنے کی کوشش میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانت سے نکالا تو ان کا دانت نکل گیا۔ جب نکالنے والے کا دانت نکل جائے تو جن کو چبا ہے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہاں اس ہڈی میں دونوں طرف۔ تو یہ کس نے کیا تھا؟ بدبخت نے۔ کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ بن قمعہ۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کب ملتا ہے، بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔
تو اس کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لیکن عبداللہ بن قمعہ اس نے ان پر ایسی تلوار ماری کہ ان کو گہرا زخم ہو گیا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمت ہارنے والی نہیں تھی، انہوں نے بھی اپنی تلوار سے اسے مارا، لیکن اس نے بھی لوہے کے 2 لباس پہنے ہوئے تھے، 2 ڈریس اس نے پہنے ہوئے تھے، تو بچ گیا. لیکن ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے 12 زخم آئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جس طرف بھی دیکھتے کیا تھا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہی تھی، نصیبہ رضی اللہ عنہ لڑ رہی تھی، اور ہر طرف وہی دکھائی دیتی تھی، دشمنوں سے لڑتی تھی. اس درمیان ایک اور واقعہ ہوا. آپ جانتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ آنے والے پہلے داعی مبلغ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انتہائی جواں مردی سے لڑتے رہے، جاں بازی سے لڑتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو دشمن آتے ان سے مقابلہ کرتے رہے، عبداللہ بن قمعہ کا مقابلہ کرتے رہے. تو اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا. سب سے زیادہ خطرے میں اس آدمی کی جان ہوتی تھی جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، اس لیے کہ جھنڈا نیچے گر گیا تو ساری فوج کیا ہوتی تھی، کمزور ہو جاتی تھی. تو جنگ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا. ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا. جھنڈا پکڑنا ہے، دوسرے ہاتھ سے پکڑنے لگے، اور ایک مار ادھر لگی تو یہ ہاتھ بھی کیا ہو گیا، کٹ گیا. یہ کون ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے مدینے میں پہنچ کر انہوں نے ماحول بنایا، کیسے سعد بن عبادہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک دعویٰ کیا، تبلیغ کی. دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مد مقابل پر لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ. اس کے بعد انہوں نے جھنڈے کو گھٹنا ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے سے اٹھا لیا. ہاتھ نہیں ہیں، گھٹنے اور سینے کے سپورٹ میں جھنڈے کو اٹھائے رکھا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے. وہ کون ہیں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. ان کو قتل کرنے والا بھی عبداللہ بن قمعہ تھا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا. اور اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہے، چونکہ جنگ میں لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اندر کون ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. ہم شکل بولے تو سولنگ بھائی نہیں، ہم شکل بولے تو سیم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دکنی زبان میں بولنا بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمت تھے، جیسے تھے، مشابہ تھے، لگ بھگ ویسے لگتے تھے. تو اللہ کے جب عبداللہ بن قمعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو واپس مشرکوں میں چلا گیا، اپنے فوج میں چلا گیا، اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اصل میں کیا ہو گیا تھا، اس کو کنفیوز ہو گیا تھا، لیکن بدبخت نے اسلام کے ایک داعی کو کیا کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا. لیکن اپنے من میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے کسے قتل کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا ہے.
اب جیسے ہی مشرکوں میں یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ خوش ہونے لگے، اور اس کا اثر امپیکٹ مسلمانوں پہ یہ ہوا کہ مسلمان پست ہمت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ گئی، اور یہ نازک ترین لمحہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سارے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر چند صحابہ کے بیچ میں آئے تھے، اور وہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کے عزائم سرد پڑ گئے۔ اور اب مشرکوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں تو ان کے حملے میں بھی تھوڑا کیا ہو گیا، اصل مقصد پورا ہو گیا، وہ سمجھ رہے تھے، تو ان کے حملوں میں بھی تھوڑا کمی آ گئی، کیونکہ مشرکین یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ تو بہت سارے مشرکین ایسے تھے جنہوں نے اب حملہ بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد ایک اور کام انہوں نے شروع کیا، مسلمانوں کی لاشوں کا مثلا کرنا شروع کیا۔ مثلا بولے تو نیاز میں کیا بولے؟ ہاں، مثلا کرنا، یہ تو کتنی بڑی بے حرمتی، لاش کی تو غیر بھی، جیسے ہم نے دیکھا نہیں، مارنے کے بعد اوپر چڑھ کے کیا کیا، ناچا نہیں؟ ہاں، تو یہ ناچنا، لاشوں کی بے حرمتی کرنا کس کی عادت ہے؟ مشرکوں کی عادت ہے، مکے کے ان جاہلوں کی عادت ہے جس کو اس ملک میں بھی دہرایا گیا۔ ہاں، حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم بہت ہی متمدن لوگ ہیں، بہت ہی اپڈیٹ لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ اس کو دیکھ کر تہذیب نے بھی اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر شور مچایا ہوگا کہ یہ کیسی تہذیب ہے کہ کسی میت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسے مار کر اس کے سینے پر ننگا ناچ کیا جا رہا ہے۔ تو ویسے ہی مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ کیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، اب دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، جنگ کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرخطر ٹاسک انجام، یہ معاملہ اپنے داماد کے حوالے کیا۔ جھنڈا کس کے حوالے کیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ بہت ہی سینسیٹیو، بہت ہی اہم معاملہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کیا۔ ایک اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اپنے بستر پر رات کو سلایا کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ہی نازک ترین لمحہ تھا، بستر پر اوڑے سو رہے تھے، کسی بھی وقت دشمنوں کی تلواریں پڑ سکتی تھیں کہ اللہ کے نبی ہیں، بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ اور یہ اور ایک موقع تھا جنگ احد کا، جبکہ جنگ کا جھنڈا کس کے حوالے کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا سنبھالے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مشرکوں کے بیچ میں ہیں، اور اپنے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اور سارے لوگ الگ تھلگ مشرکوں سے، دشمنوں سے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے قدم بڑھایا، صحابہ کی طرف جانے لگے، تو سب سے پہلے صحابہ اکرام میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا۔ کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا، دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ تب تک صحابہ بھی کیا تھے؟ اس میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اس لیے کہ ایسے شور ہوا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شور اتنا مچتا ہے کہ کبھی مسلمان بھی کیا ہوتے ہیں، ابھی کسی اچھے ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں، کوئی بھی آدمی ہیں، اب اس کے خلاف میڈیا میں رپورٹیں آنے لگیں گی تو آپ بھی کیا کہیں گے؟ کیا ہے کہ بھائی، کیا بولتے ہیں؟ کیا ہے کہ کسے معلوم، ایسے بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، بات جب غلط نکلتی ہے
تو جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنوں پر بھی کیا کرنے لگتے ہیں؟ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم ایسی بات نہ کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ لیکن یہ تو جنگ کا معاملہ تھا، صحابہ کرام افراتفری کے عالم میں تھے اور وہاں سارے خود پہنے ہوئے تھے، لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابی نے دیکھا تو کہا کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ چیخ پڑے کون؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں مشہور واقعہ کون سا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا شعیب بولیے۔ توبہ کے بارے میں، جیش العسرہ، اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، تو کیسے 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیا کی؟ قبول کی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو۔ کعب بن مالک سے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو معلوم نہ ہو جائے کہ آپ موجود ہیں۔ اب مشرکوں کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آپ زندہ ہیں، یہاں ہیں، تو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید کرنے سے پہلے ہی دشمنوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں اور فلاں جگہ موجود ہیں۔ اب اور خطرہ بڑھ گیا، تو لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف 30 صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ 30 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی گھاٹی کی طرف، یعنی اپنے کیمپ کی طرف بڑھنے لگے۔ کیمپ چھوڑ کر آگے آئے تھے، واپس اپنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ تو اس کا معنی یہ تھا کہ اب مسلمان پیچھے اپنے کیمپ میں چلے جاتے ہیں تو مشرکین کا آگے بڑھ کر مسلمانوں کو نرغے میں لینا بے فائدہ ہے، اس لیے کہ مسلمان خود کیا ہو رہے ہیں؟ پیچھے اپنے کیمپ میں چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام، اب مشرکین نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمان واپس اپنے کیمپ میں جائیں، انہوں نے حملے، تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے راستہ بنا ہی لیا، اور اتنی شجاعت اور دلیری بتلائی کہ مشرکین کی کوئی چیز کام نہیں آئی اور مسلمان واپس ہوئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مشرکین کا ایک شہ سوار تھا اڑیل قسم کا، وہ کون تھا؟ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ۔ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، اس نے کہا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ وہ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو میں رہوں گا یا تو محمد رہیں گے۔ اب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹہر گئے، بولے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ آزما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمت کے ساتھ کیا ہو گئے؟ ٹہر گئے، دو ہاتھ ہو جائیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں یا عثمان بن مغیرہ، نا اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ۔ لیکن ہوا یہ کہ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی، دونوں میں کیا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان میں ٹکراؤ ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ وہ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ جب آگے بڑھا تو اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا۔ وہ ادھر سے آ رہا تھا، گھوڑا گڑھے میں گر گیا۔ اتنے میں حارث بن ثمہ نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہ وہیں بٹھا دیا، پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا۔ حارث بن ثمہ نے اس کو مار کر اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کام پورا ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اور مگر اتنے میں مکی فوج جو تھی، مشرکین کی جو فوج تھی، اس میں ایک دوسرا سوار
عبداللہ بن جابر نے اور ایک مشرک عبداللہ بن جابر پلٹ کر آئے اور اس نے حارث بن سما پر حملہ کر دیا۔ حارث بن سما نے کیا کیا تھا؟ عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ کو قتل کیا تھا۔ پھر ان کا ایک آدمی آیا، ان پر حملہ کر دیا اور ان پر اتنے زور کی تلوار ماری، جیسے کہتے ہیں اتنی زور سے ان پر حملہ کیا، کندھے پر حملہ کیا کہ ان کو زخمی کر دیا، اور مسلمان آگے بڑھے، ان کو اٹھایا۔ اور یہ بات چل رہی تھی کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ایک مشہور صحابی تھے جو اپنے سر پر جنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے۔ کیا نام تھا؟ بولیں گے شویز؟ آپ بولیے نا۔ ابو دجانہ۔ دیکھیں ہمارے بچے کتنے اس سے سنتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی تھی، جو تلوار دونوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ دونوں کون ہیں تناوی؟ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں دے کر ان کو دیا تھا، وہ دونوں کون ہیں؟ نہیں، عمر نے بھی مانگا تھا، اور ایک صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عنہم اجمعین، ان میں سے کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار نہیں دی جو ابو دجانہ کو دی تھی۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سر پر لال پٹی باندھے ہوئے آئے۔ عبداللہ بن جابر، جس نے عثمان بن، کس کو اس نے مارا تھا؟ کون سے تھے وہ؟ عثمان کو کس نے مارا تھا؟ حارثہ بن سما، اس کو اس نے زخمی کیا تھا۔ تو عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے، اور ابو دجانہ نے عبداللہ بن جابر کے گردن پر ایسی تلوار ماری کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بغیر گردن کے پیدا ہوا، ایک ہی مار۔ کہا ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا آدمی جس کی گردن ہی نہیں۔ تو یہ کام کس کا تھا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں آدمی جب حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے تو نیند آتی ہے، جب حد سے زیادہ پریشان ہو تو نیند بھی نہیں بھی آتی۔ اس کے بارے میں کوئی تجربہ ہے؟ ایسا ہوتا ہے، لیکن قدرت کا ایک کرشمہ تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ اس جنگ کے موقع پر بھی صحابہ کرام کو نیند آ رہی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا نہیں؟ اللہ اکبر! جنگ کے موقع پر کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کو نیند آنے لگتی ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن جب ہم جنگ احد کی باتیں سن رہے ہوں اور اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہے ہوں کہ ہم پہاڑ کی اس دامن میں ہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھ رہے ہوں، تو ہم کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ اب کیا کریں، اب ٹھنڈی ہوا ہے، دن بھر کی تھکان ہے، تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو کہتے ہیں کہ قدرت کا ایک کرشمہ تھا، خون ریز معرکے میں جہاں تلواروں کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، تیروں نیزے چل رہے تھے، اور زخمیوں کی آہ آہ کی آوازیں آ رہی تھیں، اور مرتے لوگوں کے پانی کی تڑپنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی پانی مانگ رہا تھا، کوئی کراہ رہا تھا۔ لیکن ایسے موقع پر بھی مسلمان صحابہ کو نیند کی جھپکیاں آ رہی تھیں۔ کیا آ رہی تھی؟ نیند کی جھپکیاں آ رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و طمانینت تھی۔ طمانینت یعنی اطمینان، یعنی لڑائی میں بھی کیا ہے، وہ ان کے لیے ایک آکسیجن تھا، تھوڑی دیر آدمی یہ کر لینا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی۔ کون؟ ابو طلحہ، جن کو احد کے روز کیا آ رہی تھی؟ نیند آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار نیچے گر گئی۔ دو چیزیں جب آتی ہیں تو معلوم نہیں پڑتا کہ کب آتی ہے، یہ نیند، یہ قوموں کا زوال۔
قومیں جب گرنے لگتی ہیں تو معلوم نہیں پڑتا، جب نیند آتی ہے تو معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کب آپ کی آنکھ لگ جائے۔ تو کہتے ہیں میرے ہاتھ سے، لیکن یہ نیند جو اللہ تعالیٰ نے یہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی۔ صحابہ کرام کے لیے کیا تھی؟ نعمت تھی۔ حالت یہ تھی کہ تلوار میرے ہاتھ سے گرتی اور میں پکڑتا، پھر تلوار کیا ہوتی؟ گر جاتی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان بڑی جاں بازی کے ساتھ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ منظم طور سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے پہاڑ کی گھاٹی میں کیمپ تک جا پہنچے، اور سارا لشکر وہاں آ گیا۔ اور خالد بن ولید جو بہت سپہ سالار مانے جاتے تھے، جنگ احد میں جو کچھ بھی ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ خالد بن ولید کے، جو کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ پیچھے سے آ کر حملہ نہیں کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اور منظر ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی منصوبے کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی کوئی منصوبہ بندی، پلاننگ کام نہیں آ سکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک آدمی تھا ابی بن خلف۔ ابی بن خلف یہ بڑا دشمن تھا، نہیں، مکے کے بڑے سرداروں میں تھا ابی بن خلف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کر بچا کر پہاڑ کی گھاٹی تک آ گئے ہیں، احد کی پہاڑ کی گھاٹی تک آئے ہیں۔ تو پیچھے سے ابی بن خلف آیا، اس نے کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ اب تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا۔ اس سے پہلے کئی لوگ یہی بات کہہ چکے ہیں، لیکن وہ نہیں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس نے بھی کہا یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا قریب آ گیا ہے، کیا ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کیا ہم اس کو دو ہاتھ کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے آنے دو۔ کیا بولے؟ اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حارث بن سمہ، جس نے عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ کو زخمی کیا تھا، ان کے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا تیر لیا، بڑا تیر بھی، چھوٹا سا تیر، اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیا، وہ تیر سے ایسے جھٹکا دیا تو لوگ جو وہاں تھے ایسے اڑ گئے جیسے اونٹ پر سے مکھیاں اڑ جاتی ہیں جب اونٹ جھٹکا دیتا ہے۔ تو آپ اچھی طرح سمجھیں گے، کبھی جانور دم ہلاتا ہے اور سر ہلاتا ہے تو جیسے اٹھتے ہیں، ارے بھائی ہم اونٹ، اگر وہاں ہوتا عرب میں تو ہم اونٹ کی بات کہتے، اب یہاں ہم ہیں تو یہاں جو چیز پائی جاتی ہے ہم اس کی بات کہتے ہیں۔ کیا بھائی؟ صحابہ کرام نے جن چیزوں کو دیکھا، قرآن نے اس کو بیان کیا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ ان کو اونٹ دکھتے تھے تو قرآن نے کہا کہ تم نے، آج ہم کو اونٹ دکھتے نہیں ہیں، کیا دکھتے ہیں اس کی بات ہم کہتے ہیں، اس میں کوئی برائی تو ہے؟ طيب، تو بالکل عینی مثال ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں صبح سے شام تک کیسے جانور جھٹکا دیتا ہے، کبھی مچھر بھگاتا ہے، کبھی یہ بھگاتا ہے اور خود بخود صحت مند ہو جاتا ہے، بالکل وہی بات۔ تو کہتے ہیں حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور اس کو ایسے جھٹکا دیا تو ویسے لوگ ادھر ادھر ہو گئے جیسے جانور جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابی بن خلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اور وہ بزدل ایسا تھا، اس نے تو لوہے کا ڈریس پہنا تھا، اوپر سے فل کور ٹوپی لوہے کی، خالی رتی جگہیں خالی تھی، دکھتی تھی وہ ٹوپی، وہ ڈریس کے بیچ میں کیا تھی؟
رتی جگہ، ہاں چھوٹی سی جگہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رتی جگہ دکھائی دی چھوٹی سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو نشانہ بنا کر ایسا نیزہ سے مارا کہ کچھ نہیں کیا اللہ کے ساتھ، جہاں جگہ خالی تھی وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ نیزہ پھینکا، اور صرف معمولی سی نیزہ لگا، گھوڑے پر سے لڑک لڑک کر گراؤ، اللہ کے سے مارا نہیں اس کو، صرف نیزہ کیا کیا ہے، اس کی خالی جگہ پر پھینکا ہے۔ تو کہتے ہیں جب قریش کے پاس گیا تو اس کی جو گردن تھی، گردن میں معمولی سی خراش آئی تھی۔ خراش کسے بولتے ہیں؟ گلاس پہ پڑتا نا، کرچ کیا بولتے ہیں؟ وہی عربی کا لفظ ہے، کیسے نہیں، ہم لوگ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کریچز، خراش، ہاں بالکل ملتا جلتا لفظ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ اسی سے بنا ہے، ہاں تو کہتے ہیں کہ معمولی سی ایک خراش، گھسیٹ آیا تھا بس، تو قریش کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اور آ کر کہا کہ، اور خون بھی بند تھا، خون بہتا نہیں تھا، تو کہنے لگا واللہ محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلفہ کیا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا اس کو، صرف نیزہ لے کے مارے ہیں، تو صرف کیا پڑا ہے، خراش پڑا ہے، خون بھی نہیں آ رہا ہے، ہاں بند ہے، لیکن بدبخت کہہ کیا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا۔ اب قریش نے دیکھا تو لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تمہارا دل چل گیا ہے۔ قریش نے دیکھ کر کیا کہا، ارے تو کیا ہو گیا، تیرا دل کیا ہو گیا، سینے سے تیرا دل بھاگ گیا۔ کبھی سینہ ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں بز، دل، بز بکری کو کہتے ہیں فارسی، دل، بکری کے دل والا، بکری کا دل والا کیسا رہتا، ہاں بہرحال کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ ارے تیرا دل چل گیا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں آئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، بات ایسی نہیں تھی، محمد نے مکے میں مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کب، جب شروع کا زمانہ تھا، جب یہ لوگ ستا رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، اور یہ سارے دشمن ستا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ وارننگ دی تھی، تب اس نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ تم مجھے نہیں، میں تم کو قتل کروں گا۔ وہ بات اس کے دماغ میں تھی، وہ بات کیا تھی، اس کے دماغ میں تھی۔ تو اس نے کہا کہ مکے میں کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میری جان چلی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیزہ مارا ہے وہ تو دور کی بات، اگر اللہ کے نبی مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان کیا ہوتی۔ برحال اللہ کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر اتنا تو اسے یقین ہے، اتنا تو یقین ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ جنت کے وعدے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقین مضبوط کرنی چاہیے۔ بالآخر ابی بن خلف واپس مکہ جا رہا تھا، تو مکہ واپس نہیں پہنچ سکا، صرف ایک مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اس کا وہاں مر گیا، وہاں انتقال ہو گیا ابی بن خلف کا۔ بس وہی بات، وہی چیخ پکار ہوتی تھی، اور واپس ہوتے ہوئے اس مقام پر مر گیا۔ تو وہاں تک جانے کے بعد تک بھی ایسی آواز اس کے گردن سے نکلتی تھی، یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا، انسان کی طرح نہیں۔ کیسا چیختا تھا؟ بیل کی طرح چیختا تھا،
اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے، یعنی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، صرف ندا مارا ہے کہ تاکہ جو تکلیف مجھے ہے، اگر وہ دل مجاز، ایک علاقہ ہے مکے کا دل مجنہ، دل مجاز، الگ الگ ایریا ہیں، اگر دل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے، اگر وہ تکلیف مکے والوں میں بانٹی جائے تو سارے مکے والے یا اس علاقے کے لوگ کیا ہوتے، مر جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا کیا، صرف ایک چیز ماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خود زخمی ہیں، ہم نے پڑھا نا، ہاتھ شل ہو گیا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیروں کو بچاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف جب جا رہے تھے واپس، تو ایک چٹان آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے۔ کیوں چڑھ نہیں سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگی لباس پہنے تھے اور آپ کا جسم کا وزن بھی تھا، اور ایک تیسری چیز، آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سوار کیا، کھڑے ہوئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ جنت واجب کر لی۔ اس کے بعد مشرکین کا یہ آخری حملہ ہے۔ جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو مشرکین کا یہ آخری حملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس اپنے کیمپ پر پہنچ چکے ہیں۔ تو ابو سفیان اور خالد بن الولید، ان کے ساتھ یہ گروپ نے کوشش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ختم کر دیں، آخری کوشش کہ اللہ کے نبی صحابہ کو ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں، یا اللہ ان کو آج ہمارے اوپر کیا نہ کر، طاقت نہ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مہاجرین کے ایک جماعت نے لڑ کر انہی پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہاڑ پر ہیں اور دشمن آنا چاہتے ہیں، ان کو نیچے کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا میں تنہا حوصلے کیسے پست کروں، میں کیسے مشرکوں سے حملہ کروں؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بات یہی سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات دہرائی۔ بالآخر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک آدمی کو مارتے گئے، وہی ڈھیر ہوتا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا تیر لیا، ایک آدمی کو مرتا وہ تیر نکالتے اور ایک آدمی کو مارتے۔ تو ایسے 3 آدمیوں کو انہوں نے مارا۔ اس کے بعد مشرکوں نے دیکھا کہ ایک کر کے مر رہا ہے، تو مشرک نیچے اترتے گئے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کہاں ہیں؟ پہاڑ کے دامن میں ہیں، اوپر ہیں۔ اس ایک تیر جس سے 3 آدمی مرے، اس تیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بڑا مبارک تیر ہے۔ اس تیر کو اٹھایا اور اس تیر کو اپنے ترکش میں رکھ لیے۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا اور اس کے بعد ان کے اولاد کے پاس بھی رہا۔ کون سا تیر ہو؟ جس سے 3 مشرکوں کی جان لی گئی۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ شہداء کا جو مثلا تھا، یہ بہرحال میت کسی کی بھی ہو، میت ہے،
مر جانے کے بعد اس کا حساب و کتاب کس کے حوالے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر میت مر جاتی ہے، مسلمان کی میت ہے، تو اسے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، عزت کے ساتھ اسے قبر میں اتارا جائے گا۔ اگر کافر یا مشرک کی میت ہے تو گڑھا کھود کر اسے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اوپر رہنے سے زندہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تعفن نہ ہو، سڑ کر بدبو نہ آئے۔ اسے وہ اہتمام نہیں ہوگا جو مسلمان کو ہوتا ہے، لیکن گڑھا کھود کر، کوئی بھی گڑھا کھود کر کیا کر دیا جائے گا؟ اسے اس گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا جائے، حکم ہے۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ، میتوں کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی کے خلاف کیا، یعنی اوپر چڑھ کر یہ کرنے کا کوشش کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہیں تھا، لیکن یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ تھوڑے کافر کیا سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، تو سارے جو مشرک تھے قیام کی طرف واپس آئے۔ آ کر انہوں نے واپس جانے کی تیاری کی۔ کہاں جانے کی؟ مکہ واپس جانے کی تیاری کی۔ کچھ مشرکین نے، مرد اور عورتیں، مسلمان شہداء کے کچھ مشرکین مرد اور عورتیں، جو مسلمان شہداء جو بھی تھے، ان کا مثلا کرنے لگے۔ مثلا کا تو کیا ہوتا ہے؟ شہیدوں کی شرمگاہیں، کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے۔ میت ہیں، ناک کاٹے جا رہے ہیں، کان کاٹے جا رہے ہیں، شرمگاہیں کاٹی جا رہی ہیں، پیٹ چیر دیے۔ جو مسلمان ہیں، میت ہیں، ان کے پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ، ہند جس کو ہم ہندا کہتے ہیں، ہند، اس کا نام کیا ہے؟ ہند۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ پھاڑا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا، لیکن نگل نہیں سکی تو تھوک دیا۔ اور اس کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا، جن صحابہ کی ناک انہوں نے کاٹی تھی، اس کا پازیب، پٹی بنایا۔ کیا بنایا؟ اللہ اکبر، پٹی بنایا اور گلے کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی نے۔ لیکن انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں، اگلے درسوں میں ہم سنیں گے۔ آخری وقت تک، جنگ ختم ہونے تک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی مستعدی کے ساتھ، جوش اور دلیری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہرگز پسپا نہیں ہوئے اور کمزور نہیں ہوئے، عزم و استقلال کے ساتھ دشمنوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہمارے ساتھ ہیں، اگلے درسوں میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی یہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں ایمان میں اضافے کا باعث بنائے، آمین۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔